وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے۔ کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ جو کبھی سوچنا بند نہیں کرتا وہ کبھی کام شروع نہیں کرتا۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے۔ جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تو تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کمتر خیال کرے۔ قربانی اور کامیابی لازمی ملزوم چیزیں ہیں۔ جہاں قربانی نہیں وہاں کامیابی کا وجود بالکل بھی نہیں۔ تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے جدا ہے تو پھر یہ رنج و حسد کیوں ہے؟ علم والے سے 1 گھنٹے کی گفتگو 10 سال کے مطالعہ سے زیادہ بہتر ہے۔ خواب دیکھنے اور ان خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کرنے میں ہی زندگی کا مزہ ہے۔ کسی اہل قلم نے بھی حصول دولت کے علاوہ کسی اور مقصد کے پیش نظر کچھ نہیں لکھا۔ آج کا کام کل پر کبھی مت چھوڑو۔ جیتنے کی کوشش جاری رکھو، شکست خود ہی ہار مان جائے گی۔ اپنا مقابلہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہاری توہین ہے۔ اس وقت تک محنت جاری رکھو جب تک تمہارا دستخط ایک آٹوگراف نہ بن جائے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر تم سوچ سکتے ہو تو یقین کرو کہ تم کر بھی سکتے ہو۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ 9 بار گرنا اور 10ویں بار اٹھ کر کھڑے ہو جانا، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ وہ کرو جو صحیح ہے، نہ کہ وہ جو آسان ہے۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعلق روح کا ہو تو دل کبھی بھرا نہیں کرتے۔ عورت کے جسم تک پہنچنے کے لیے مرد 2 کام کرتا ہے جو عورت کو پتہ نہیں چلتے۔ پہلا کام ہمدردی دکھاتا ہے اور دوسرا کام عورت کو یقین دلاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ جتنا روئے کسی کی خاطر، سجدوں میں روتے تو خدا مل جاتا۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر چلنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔
سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں کہ انسان کیسا ہے۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں، رنگوں میں وہ رنگ کہاں، جو رنگ لوگ بدلتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ صاحب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور بدلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں ہے دنیا میں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسان کو معافی بھی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ اگر تم پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو یہ کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں نا، یقین کیجئے، میرا یقین کیجئے کہ وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے، رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعائیں قبول ہو گئیں۔ رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔